یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پوجے جانے کے لائق نہیں الا اللہ، سوائے ایک اللہ کے، معبود برحق، حق کے ساتھ جس کی عبادت کی جائے وہ صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے گی وہ معبود باطل قرار پائے گا، وہ حق کے ساتھ معبود نہیں ہے۔ لا معبود بحق الا اللہ، معبود برحق جس کی پوجا کیا جانا حق بنتا ہے اس کا، وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے ہاں اس کا ترجمہ کیا چلتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا کرتے ہیں ہم؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود، یہ ترجمہ غلط ہے۔ اللہ کے علاوہ تو معبود ہیں، جس کو سجدہ کیا جا رہا کیا وہ معبود نہیں ہے؟ جس کو سجدہ کیا جا رہا کیا وہ معبود نہیں ہے؟ معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کو پوجا جائے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، عبادت کی کروڑ قسمیں ہوں، عبادت کا حقدار کون ہے؟ اللہ۔ عبادت کی کروڑ قسمیں ہوں تو کروڑ قسموں کا حقدار کون ہوگا؟ اس کروڑ میں سے اگر ایک قسم ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے کر لیں گے تو وہ ہمارا کیا بنا؟ معبود بن گیا، ہم نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ مثلا سجدہ کرنا اللہ کا حق ہے، اللہ کی عبادت ہے، اگر یہ سجدہ ہم کسی قبر پہ، کسی شیخ کو، کسی مرشد کو، کسی امام کو، کسی درگاہ کو کریں گے تو وہ شیخ، وہ مرشد، وہ قبر، وہ درگاہ، وہ مندر، وہ مورتی ہمارے لیے کیا ہوگا؟ معبود ہوگا۔ معبود تو ہے اللہ کے علاوہ، لیکن وہ معبود باطل ہے، وہ جھوٹ پہ پوجا ہو رہی ہے۔ معبود برحق صرف اللہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا یہ معنی غلط ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ کے علاوہ معبود ہیں، ان کو پوجا جا رہا ہے، ان کی عبادت ہو رہی ہے، ان کے لیے سجدے، رکوع، طواف، نظر، نیاز، قربانی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ جھوٹ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کوئی لوگ ترجمہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ یہ ترجمے کا ایک حصہ ہے، پورا نہیں۔ یہ ترجمے کا ایک حصہ ہے، ہاں اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، لیکن یہ پورے لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں ہے، یہ مفہوم نہیں ہے۔ اور اگر صرف اللہ کو خالق ماننا ہوتا تو ابو جہل تو مانتا تھا، ابو جہل اللہ کو خالق نہیں مانتا تھا، کفار مکہ اللہ کو خالق نہیں مانتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا اختلاف کیا تھا؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قرآن کہتا ہے پیارے حبیب ان سے پوچھئے زمین و آسمان کا خالق کون ہے۔ کن سے پوچھئے؟ ابو جہل کی پارٹی سے، کفار مکہ سے۔ تو یہ فوراً کہیں گے اللہ، وہ اللہ کو خالق، مالک، رازق مانتے تھے، یعنی توحید ربوبیت کو کفار مکہ بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن اتنا کچھ ماننے کے باوجود وہ مسلمان نہیں قرار پائے۔ کیوں؟ وہ عبادت کے معاملات جو اللہ کے ساتھ کیے جانے تھے وہ اللہ کے علاوہ بتوں کے ساتھ بھی کرتے تھے۔ کچھ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور حاکم نہیں ہے، حاکمیت خاص اللہ کے لیے ہے۔ یہ تفسیر اس کلمہ کا ایک جز تو ہے، کل نہیں ہے، سب کچھ نہیں ہے، یہ مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ عبادت کی تمام قسمیں خالص اس کا حقدار ہے تو صرف ایک اللہ تعالی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے دو رکن ہیں، دو حصے ہیں، ایک ہے لا الہ، پھر کیا ہے؟ الا اللہ۔ لا الہ انکار ہے، نفی ہے، الا اللہ اس بات ہے۔ پہلے سب کا انکار، پہلے سب سے منہ موڑ لو، پہلے سب کو چھوڑ دو۔ اللہ کے لیے اعلی مثال، مسئلہ آپ کے دل میں اتر جائے۔ مثال دوں آپ کو، اکثر خامدوں کو دیکھا ہوگا نا، وہ نکاح ہوتے ہی پوچھتے ہیں پہلی بات، یا نکاح سے پہلے پوچھتے ہیں کہیں اور تو نہیں مسئلہ تیرا ہے تو بتا دے، میں ابھی پیچھے ہو جاتا ہوں۔ اگر پتہ لگ جائے کہ اس لڑکی کا کسی اور سے افیئر چل رہا ہے، اس سے نکاح کرنے کے لیے کوئی تیار؟ وہ کہ دیکھو میں ہفتے سے لے کے جمعرات تک تو تمہاری بیوی ہوں نا، اتنا دن تو تمہیں دیا ہے، ایک دن کی اجازت۔ وہ کہتا ہے میرے نکاح میں آنے کے بعد ایک سیکنڈ کی بھی اجازت کیوں؟ میری غیرت کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتی۔ پہلے سب سے انکار کر کے
اور کہے کہ میں صرف تیری ہی جی، اگر بیوی کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں، اچھا لگے گا؟ کیا کہو گے؟ میں آپ کی ہی بیوی ہوں. ہی اور بھی کا فرق سمجھا رہا ہوں آپ کو. ایک کہتی ہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں، یہ جنت سے آنے والی حور بھی ہوگی تو کہو گے نکلے تو بھاگ یہاں سے، مجھے تیری ضرورت. کسی کالی کلوٹی سے شادی کر لوں گا لیکن وہ بھی کا چکر نہ چلائے، صرف ہی کے اوپر رہے، میں آپ کی ہی. تو پہلے سب کا انکار کرو، سب کو چھوڑو. اللہ کے لیے اعلی مثال لا الہ کلمہ ہے جو آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. اللہ کا نام بعد میں لینا، پہلے کہو لا الہ، کوئی نہیں، کوئی نہیں جس کو سجدے کروں، کوئی نہیں جس کے لیے رکوع ہو، کوئی نہیں جس کے لیے طواف ہو، کوئی نہیں جس کے لیے نظر ہو، کوئی نہیں جس کے لیے قربانی ہو، کوئی نہیں جس کو مصیبتوں میں پکاروں، کشتیوں میں پھنس جاؤں، ہواؤں میں پھنس جاؤں، فضاؤں اور جنگلوں میں پھنس جاؤں، کوئی نہیں جس کا نام لے کر کہوں مدد کر دے سوائے. پہلے کوئی نہیں کا نعرہ لگاؤ، پہلے رکن کو یاد کرو. لا الہ، نہ کوئی مشکل کشا، نہ کوئی حاجت روا، نہ کوئی بگڑی بنانے والا، نہ اولاد دینے والا، نہ رزق دینے والا، نہ شفا دینے والا، نہ بیماریوں سے نکالنے والا، نہ ذلتوں سے نکالنے والا، نہ عزتوں سے ہمکنار کرنے والا، کوئی نہیں. جب آپ کا یقین کامل ہو گیا کوئی نہیں، اللہ پھر کہتا ہے اب میرا نام لے الا اللہ. ہاں، خالق ہے تو اللہ، مالک ہے تو اللہ، رازق ہے تو اللہ، شفا دینے والا ہے تو اللہ، مشکل کشا ہے تو اللہ، حاجت روا ہے تو اللہ، عزت دینے والا ہے تو اللہ، مدد کرنے والا ہے. محمد کریم کی غار میں مدد کی، مکے سے نکالا، غار میں چھپایا، غار سے اٹھایا، مدینے پہنچایا، مدینے سے واپس مکے لے کر آئے. یہ کون؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید ہیں، مشکل کشا اللہ ہے. یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تو کس نے؟ حاجت روا اللہ، داتا اللہ، غریب نواز اللہ، بندہ نواز اللہ، بندہ پرور اللہ، غوث اعظم اللہ، سب سے بڑا مددگار اللہ. پہلے لا الہ انکار کرواتا ہے مالک پہلے رکن میں، پھر الا اللہ کا وعدہ سناتا ہے کہ ہاں اب کہو کہ ایک اللہ ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد سب سے ماتھے توڑنے پڑتے ہیں، سب کو چھوڑنا پڑتا ہے، سب سے رخ موڑنا پڑتا ہے، سب سے اپنی عبادت والا مرکز ہٹانا پڑتا ہے. اسی لیے تو پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں میرے آقا پر، وہ اہل مکہ سے کہا کرتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے. تملک العرب والعجم، عرب و عجم کا اللہ تمہیں مالک بنا دے گا. لیکن کفار مکہ اس لا الہ الا اللہ کو سمجھتے تھے، اس لا الہ الا اللہ کے معنی کو جانتے تھے، اس لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کا شعور تھا. وہ جانتے تھے جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو معنی کیا نکلے گا، لہذا وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتے تھے. ہم انڈیا پاکستان والے چونکہ اس کو جانتے نہیں ہیں، اس کا معنی سمجھتے نہیں ہیں، 100 باری چکا دو، ہم کلمہ پڑھا دو، تسبیح پھیر لیں گے سویرے سویرے بہ کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کفار مکہ اس کو سمجھتے تھے، اسی لیے کہا کرتے تھے اجعل الالہۃ الہا واحدا، یہ کیسی بات کر دی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے الہوں کو چھوڑ کے ایک اللہ کا نام لے. ہم نے تو بانٹا ہوا ہے، ہبل کوئی کام کرتا ہے، عزا کوئی کام کرتا ہے، منات کوئی کام کرتا ہے، ود سوا یعوس یعوق نصر کوئی کام کرتے ہیں. ہم نے تو یہ ڈپارٹمنٹ تقسیم کیے ہوئے ہیں. انڈیا پاکستان والوں ہم نے بھی تو کیے ہوئے ہیں نا. انڈیا والوں کو بھوک لگتی ہے تو کہاں جاتے ہیں؟ بولتے نہیں، بابا اجمیر کا گڑا نہیں مارتے، پھر کیا کہتے ہیں؟ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا. سنی ہے قوالی،
میں سنی عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ میں کیا سارا زمانہ خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے۔ معین الدین چشتی سب کا ہی غریب نواز ہے۔ لا الہ الا اللہ کو تو نہیں سمجھا پیارے بھائی پھر آپ نے۔ معین الدین چشتی صاحب اگر غریب نواز ہوتے، جب یہ چشتی صاحب پیدا نہیں ہوئے تھے تو دنیا کا غریب نواز پھر کون تھا؟ ہم پاکستان والے کہتے ہیں کہ تسی آبدہ سانپ کے رکھو، ساڑھے کول آبدہ ہے۔ لاہور میں داتا حجویری صاحب ہے، وہ داتا ہے، گنج بخش ہے۔ بزرگوں کی عزت ہم پہ لازم ہے۔ نہ بزرگوں نے یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے ہمارے در پہ آ جانا، یہ کسی بزرگ نے تعلیم۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا قیامت کے دن، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ الہ پکڑ لینا؟ وہ انکار کر دیں گے نا۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ نیک لوگوں نے یہ کام نہیں سکھائے۔ اس کام میں نیک لوگوں کا قصور کن کا ہے؟ جو دکانداری چلا رہے ہیں، جو پیچھے دھندا چلا رہے ہیں، جن کا کاروبار یہ ہے، جنہیں محنت کر کے کھانی نہیں پڑتی، چندے سے گزارا چل جاتا ہے، یہ ان کا قصور ہے۔ داتا کسے کہتے ہیں؟ دینے والا۔ داتا کسے کہتے ہیں؟ دینے والا۔ دینے والا وہ ہوتا ہے جسے کسی سے مانگ کے دینا، اور وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک کون ہے؟ باقی سارے اس کے منگتے ہیں، وہ کسی کا منگتا۔ باقی سارے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج۔ سارے محتاج ہیں یا نہیں؟ میں پیر فقیر بزرگ حضرت کی تو بات ہی نہیں کرتا، یہ تو بہت چھوٹے درجے پہ ہے۔ میں اس کا نام لیتا ہوں جس کا کلمہ پڑھ کر یہ ولی بنا تھا۔ میں اس کا نام لیتا ہوں جس کا کلمہ پڑھ کر یہ اللہ کا پیارا بنا تھا، اور اس کا نام ہے نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب سے پیارا تو کوئی نہیں، لیکن وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے ہر خزانے کا مالک ہے تو اللہ۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوالی ہے، منگتے ہیں اپنے رب کے در کے۔ اور پیارے بھائی، جب محمد کریم اپنے رب کے در کے منگتے ہیں تو کوئی اور داتا ہو سکتا؟ لا الہ الا اللہ کا تقاضا، لا الہ الا اللہ کا معنی لا الہ انکار ہے، نفی ہے، الا اللہ اثبات ہے اس بات کی کہ سب کچھ کرنے والا، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا رازق، وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور اس کی دلیل آئیے قرآن حکیم کی آیت سے ہم لیتے ہیں، سورۃ بقرہ آیت نمبر 256۔ مالک فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، انکار کرو طاغوت کا۔ طاغوت کون ہے؟ جو اللہ کے علاوہ پوجا جائے، جس کو اللہ کے علاوہ سجدے کیے جائیں اور وہ عبادت کروانے پہ راضی ہو۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے طاغوت کا انکار ہے، اللہ کے علاوہ پوجے جانے والے الہوں کا انکار ہے۔ نہ عزا، نہ ہبل، نہ ود، نہ سوا، نہ یعوس، نہ یعوق، نہ نصر، اور آج کے دور میں نہ پیر، نہ شیخ، نہ بابا، نہ حضرت، نہ ولی، نہ قادری، نہ جیلانی، کسی کی قبر پہ سجدے نہیں، کسی کی قبر کا طواف نہیں، کسی سے سوال نہیں، کسی سے مدد کا آوازہ نہیں۔ کیوں؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد جب بھی آتی ہے کہاں سے؟ یا علی مدد کہنے والے، یا رسول اللہ مدد کہنے والے بھائی، محبت سے، پیار سے، عزت سے تجھے فکر کی دعوت دے رہا ہوں کہ محمد کریم پہ بدر کے میدان میں مدد آئی تھی تو کس نے بھیجی تھی؟ سیدنا علی خیبر کے میدان میں جھنڈا لے کر نکلے تو مدد کس سے مانگی تھی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کلام ہوا، تہمت لگی، مدد کس سے مانگی تھی؟ یونس علیہ السلام نے مدد کس سے مانگی تھی؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے طاغوت کا رد ہے، انکار ہے اللہ کے علاوہ پوجے جانے والوں کا، پھر وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر ایمان ہے اللہ پر۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، رازق ہے، معبود برحق ایک اللہ ہے۔ عبادت کا ہر معاملہ کیا جائے گا تو کس کے لیے؟ یہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ جنت کی مفتاح ہے، یہ جنت کی چابی ہے۔ اور اگر اس لا الہ الا اللہ کو نہ سمجھا، قبروں کے سجدے جاری رہے، قبروں کا طواف جاری رہا، غیر اللہ کی عبادت جاری رہی، تو قرآن حکیم کیا اعلان کرتا ہے؟ انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا،
جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا. کیا معنی شرک کرنے کا؟ وہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو حصے دار بنائے. عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں جی؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کیا ہیں؟ نبی ہیں اور بندے ہیں. عبداللہ ہے نا عیسیٰ. عیسائیوں نے کیا کہا؟ ابن اللہ. عزیر کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں. یہودیوں نے کیا کہا؟ ابن اللہ. قرآن حکیم نے جواب میں کیا کہا؟ تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. آسمان پھٹ جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان ظالموں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا. اور جب ہم کلمہ پڑھ کے یہ کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، بشر کہنا گستاخی ہے. وہابی گستاخ ہے، رسول اللہ کو بشر کہتا ہے. بھائی عیسیٰ اللہ کے بندے، اللہ کے بندے. عیسائیوں نے ابن اللہ کہا، کافر ہوئے. عزیر اللہ کے بندے، یہودیوں نے ابن اللہ کہا، کافر ہوئے. ہم محمد کریم کو نور من نور اللہ کہیں گے تو مسلمان رہیں گے. سورۃ کہف میں آخری آیت میں مالک فرماتا ہے قل، اے نبی کہو انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں تمہاری طرح کا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن. قرآن کو پڑھا کرو اللہ کے لیے، اس کے ترجمے پہ غور کیا کرو. قل انما انا بشر، اے نبی کہو میں بشر ہوں. کیسے بشر؟ آپ کو بھوک لگتی ہے تو نبی کو لگتی تھی نا، آپ کو بخار ہوتا ہے تو رسول اللہ کو بخار ہوا تھا نا، آپ بھول جاتے تو پیارے نبی 2 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر گئے. نماز 4 رکعتوں کی تھی، صحابی نے پوچھا نماز مختصر ہوگی یا آپ بھول گئے؟ کہا نہ نماز مختصر ہوئی نہ میں بھولا. اپنے صحابہ سے آ کر پوچھا ابو ذوالیدین کیا کہتا ہے؟ کہا پیارے حبیب آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، آپ نے 2 اور پڑھائی. صحابہ کی طرف چہرہ کیا اور پھر فرمایا میں بشر ہوں جیسے تم بشر ہو، بھول جاتا ہوں، اگر بھول جاؤں تو یاد کروا دینا. انسان ہونے کے ناطے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان. لیکن اگر فضل، شان، مرتبہ، عزت، مقام کا کوئی سوال کرے تو اللہ کی قسم محمد کریم وہ ہستی ہے جنہوں نے خود فرمایا انا سید ولد آدم. آدم کی پوری اولاد کا سردار اللہ نے ایک ہی پیدا کیا ہے اور وہ کوفے کا نہیں ہے، مدینے کا ہے. وہ مدینے کے تاجدار محمد الرسول اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کو سمجھیے، لا الہ الا اللہ کو سمجھیے. یہ مالک کا فرمان آپ کو سمجھا رہا ہے. پہلے انکار کیجئے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر ایمان لائیے. یہ کیا نتیجہ نکلا؟ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، مضبوط کڑے کو تم نے ہاتھ ڈال لیا. یہ کام کر کے، باقیوں کا انکار کر کے، اللہ کی الوہیت کا اقرار کر کے ایسے مضبوط کڑے کو ہاتھ ڈالا ہے کہ ایسا کرنے والا کبھی جہنم میں داخل، یہ نجات پا گیا، یہ جنت میں داخل ہو گیا.